नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम, इस दौरे कुरान को इस अंदाज से करने का काम, ए अल्लाह ताला हम सब के लिए पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना, अल्लाह ताला हमारे वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। ए अल्लाह ताला हमको नफा देने वाला इल्म, पाक रिज़्क और कबूल होने वाला अमल दे। हमने जो है वो कल जो है आगाज किया था सूरह फातिहा से, और सूरह फातिहा से जो है हमने आपको बताया, आप सब लोग भी याद करें कि सूरह फातिहा को हम क्यों शुरू में पढ़ते हैं, क्योंकि फतह का मतलब होता है खोलना, और सूरह फातिहा के और बहुत सारे नाम हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि अस्सलात भी, और हदीस कुदसी है कि कसम तो सलाती बैन व बैन अब्दी, कि मैंने सलात को, अस्सलात को, यानी कि सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया है। तो इससे हमने बात शुरू की थी, और इसमें हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता दिखा, और किनका रास्ता, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का है, और उन लोगों के रास्ते से अल्लाह ताला हम सबको बचाए जो गुमराह हैं, और जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है। तो इसके साथ हमने बात शुरू की, और फिर हमने इस पे बात की कि हमारा दौरे कुरान का जो मौजू है वो फी ही जिक्रुकुम, और जिक्र पे सारी हमने किस्में बताई, इसके क्या मानी हैं, और इसमें खास आपका असाइनमेंट जो आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जितना हमने कल पढ़ा था उसमें आप देखें कि आपका जिक्र कहाँ है। हर शख्स सोचे कि मेरा जिक्र कहाँ है, किस अंदाज से है। और अगर आप लोग जूम को थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं तो शुरू से रिकॉर्डिंग जरूर सुन लिया करें, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना। तो हमको क्या देखना है, आपको असाइनमेंट क्या दिया था कि आप देखें कि मेरा जिक्र कहाँ है, आमाले सॉलेह के हिसाब से भी, और अगर मुझसे कोई गुनाह गलती होती है और यकीनन होती है तो वो जिक्र मेरा कहाँ है ना। तो अपने आप को जरूर फिट करें, और किस तरह से हमारा जिक्र, कि मुझे अल्लाह ताला ने कितनी दफा किस अंदाज से पुकारा है, कहाँ डायरेक्टली पुकारा है और कहाँ इनडायरेक्टली, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला हमको चैलेंज कर रहे हैं कि इसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। अगर हमको कोई कहे कि तुम अकल से काम लो, हाँ, हमें कितना बुरा लगेगा, कि हम अब उसको कैसे अपने ऊपर थ्रेट फील करेंगे कि ये समझते हैं कि मेरे अंदर अकल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हमको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर हम जो है, हमारा जिक्र है कुरान में, तो हम कम से कम जो है देखें कि कहाँ पे मेरा जिक्र है, और मैं उससे सीखने की कोशिश करूँ, है ना। तो इसमें जो है हमने सारी जिक्र की किस्में, जो नसीहत भी और जो जो बातें थी वो सारी हमने की, और कुछ आयत भी आपके सामने रखी थी। और जो है हमारा जिक्र किस तरह से है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू और या अय्युहन नास दोनों तरह से है। लेकिन हम कौन सी आयत कर रहे हैं, जो सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली कर रहे हैं। लेकिन जहाँ या अय्युहन नास बीच में जाहिर है कि आएगा ही, तो हम थोड़ा बहुत उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और उसके बाद जो हमने ये बात की कि पूरे कुरान में जो है वो 89 टाइम्स है ना, अभी आप लोग को रट जाना चाहिए। कोई आपसे पूछे तो फौरन कहें कि पूरे कुरान में जो है 89 टाइम्स आया है, 79 दफा जो है
मेरा मेरा जिक्र, मैं अजरा, मेरा जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने मुझे पुकारा है। और हर जगह या तो अल्लाह ताला ने मुझे कोई हुक्म दिया है या किसी चीज से वार्निंग दी है ना, किसी चीज के नुकसानात बताए हैं, किसी चीज से रोका है, या कोई चीज करने को कहा है ना। और उसमें हमने जो है, जाहिर है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 104 की देखिए 20वें रुकू से, ये याद रखें कि 20वें रुकू से अहकामात शुरू हो जाते हैं। तो सोचें कि जब हमने शुरू किया सूरह बकरा हम, और पहला जुज, क्योंकि जब हम दौरा कुरान करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जुज 1, जुज 2, पहला सिपारा, दूसरा सिपारा, तीसरा सिपारा। तो कल हमने एक तरह से पहला सिपारा कर लिया है, और उसमें समझे कि देखिए 100 आयात गुजर गई हैं। उसमें कोई भी जो है, मुझे अल्लाह ताला ने पुकारा नहीं था। और 104 आयत आई तो अल्लाह ताला ने मुझे पुकारा और मुझे जो है मजलिस के आदाब बताए, और गुफ्तगू के आदाब बताए हैं, इल्म की मजलिस के खास तौर पे, कि टीचर से कैसे अगर हम पूछना चाहें तो हम कैसे पूछे हैं, है ना। ये हम ना इस तरह से बदतमीजी से ना पूछें जैसे कि अरब बद्दू करते थे। हम सब जो अपने को सिविलाइज समझते हैं, शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। और फिर उसके बाद हमने सूरह बकरा की 153 पढ़ी, जिसमें जो है हर चीज में जो है सब्र और नमाज के जरिए, जहाँ पे हमें कोई भी मुश्किल आए हम सब्र करें और नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद चाहें, है ना। ये हमारे अमाल में आता है, इसीलिए इसको कहते हैं इस्तानत बिल आमाल। सब्र भी मेरा अमल है और नमाज भी मेरा अमल है। और अगर मैं ये करूंगी तो अल्लाह ताला की ये गारंटी कि अल्लाह ताला मेरे साथ होंगे हैं। ये साबिरीन कौन है, ये मैं हूँ, है ना। हर शख्स सोचे कि ये मैं हूँ। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात है। इसमें क्या था कि हलाल और तैयब रिस्क, और साथ में शुक्र, और उसका ताल्लुक हमारी इबादत से, है ना। अगर हलाल और तैयब रिस्क नहीं होगा तो हमारी इबादत में भी वो खुशू और खुजू नहीं होगा, और वो कबूलियत भी। और उसमें वही याद करें कि एक शख्स जो फटे हालों है, गद आलूद है, उसके बाल भी और उसके कपड़े भी, और वो दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, है ना। और उसकी दुआ कबूल नहीं होती क्यों? क्योंकि उसके खाना पीना कपड़े सब हराम, है ना। तो हमको ये सारी चीजें बहुत ही उसे गौर से सुननी भी चाहिए, और अपने लिए अमल की राह निकालनी चाहिए, और अपने पास उन्वानात जरूर लिख लेने चाहिए। तो कल हमने जो है वो पहला सिपारा हम कर चुके हैं एक तरह से। और पहले सिपारे के जो अहम मजामीन अभी तक जो है वो हमने क्या क्या हमने पढ़ लिए हैं, ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने जो है मुत्तकीन की सिफात, मुनाफिकीन की, हजरत आदम हव्वा का किस्सा हमने पढ़ा। फिर बनी इसराइल यहूदियों के ऊपर जो है, हालांकि है तो बनी इसराइल, लेकिन उसमें भी मेरी और आपकी ही बातें हैं, हमारी ही नाफरमानियां हैं। उस पर पूरे 10 रुकू। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तरह से आजमाइश, फिर काबे की तामीर, है ना। वो सारी चीजें हमने पढ़ी। और पूरा जो है वो पहला सिपारा गुजर गया तो हमारे पास सिर्फ एक या अय्युहल लजीना आमनू आया, है ना। तो जुज 1 में सिर्फ एक दफा या अय्युहल लजीना आमनू आया है, सूरह बकरा, है। और 141 तक जो है पहला जुज, पहला सिपारा खत्म हो जाता है। और आपको बताया कि अहम मजामीन 20वें रुकू से जो है वो अहम अहकामात जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो जाते हैं। फिर हमारा जो है वो, हमने वहां पे पहले सिपारे में ये भी पढ़ा था कि कुछ तौहीद की भी आयत बीच में आई थी, तो उसका भी हमने जिक्र किया था। फिर अब जो है वो दूसरा सिपारा हम कल शुरू कर चुके हैं। दूसरा सिपारा कहाँ से कहाँ तक है, आपके पास अगर लिखा हुआ नहीं है तो लिखें कि दूसरा सिपारा 142 सूरह बकरा। सूरह बकरा पहला सिपारा, दूसरा सिपारा और तीसरे सिपारे तक चलती है ना, क्योंकि तवील मदनी सूरत है, तवील तरीन। तो जुज 2 जो है, जो दूसरा सिपारा है, वो सूरह बकरा 142 से 252। और इसमें हमने क्या पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा था, किबले की तब्दीली, इमामत की तब्दीली 2 हिजरी रजब या शाबान में। और पहले रुकू में ये हमने पढ़ा है। फिर भलाइयों में सबकत ले जाना हमने पढ़ा 148 में। फिर हमने मनहज तबलीग पढ़ी थी, जो ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। मनहज तबलीग मेथडोलॉजी, यानी कि अगर हम दीन की बात आगे पहुंचाना चाहें तो उसका क्या तरीक़ा कार होगा, हम
یہ بار بار ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے. وہ ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ پیچھے پہلے سپارے میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، پھر 151 میں، پھر سورہ آل عمران کی 164 میں ہم پڑھیں گے، پھر سورہ جمعہ کی جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے. یہی منہج تبلیغ، جس میں کیا ہے کہ ہمیں تلاوت کرنا، پھر یعلم یتلو علیہ آیات نا یعلم الکتاب والحکمہ. یعلم الکتاب والحکمہ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس سے حکمت سیکھنا، اور حکمت ہم قرآن سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے. اور یزکی اپنا تزکیہ کرنا ہے نا. تو یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے صبر اور نماز سے مدد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے صبر نماز سے مدد کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ حج کی آیات بھی تھیں. بی بی ہاجرہ کی صحیح اور صبر ہم نے وہ پڑھا ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے 172 میں پاک رزق، شکر اور عبادت کا تعلق، جب بھی ہم نے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ آیت کھلی ہوئی ہے نا، ہے نا. اور اس میں ہم نے حرام چیزیں کہ مردہ، خون اور خنزیر، یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. اب جو ہے ان سے جو ہے اپنی بہن رضیہ سے گزارش کریں گے کہ یہ دوسرے سپارے میں پڑھیں آیت بر، آیت نمبر 177، اس کی تلاوت کر لیں. جی رضیہ. جی رضیہ. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. دوسرا سپارہ آیت نمبر 177، یہ ہے آیت بر. آیت بر میں جو ہے نیکی کا وسیع تصور ہے. اور اس سے ہم نے کیوں آغاز کیا ہے؟ کیونکہ جو ہے جو بھی ہم یا الذین آمنو سے شروع ہونے والی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تعلق آگے اور پیچھے کی آیات سے بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو تھوڑا سا کور کرتے ہیں. تو اب جو ہم آیت پڑھیں گے وہ 178 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آیت بر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف ہیں. یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی اور امامت کی تبدیلی ہوئی تو لوگوں کے پیٹ میں سب سے زیادہ کس چیز کا درد ہوا؟ کہ پہلے تو کبھی تو یہ کہتے ہیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر کہتے ہیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو اصل منہ کرنا کیا ہے؟ منہ کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف جو ہے اپنے آپ کو جو ہے موڑ لینا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کہیں وہ ہمیں کرنی ہے، اور جو چیز سے اللہ تعالیٰ روکیں اس سے ہمیں رک جانا ہے. تو اسی لیے نیکی کا وسیع تصور، نیکی کا وسیع تصور کیا ہے؟ جیسے بر اعظم کیا ہوتا ہے؟ خشکی کا ایک بڑا بڑا حصہ بر اعظم ہوتا ہے. تو بر جو ہے وہ نیکی، اور نیکی جو ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، اور یہ پھر میں مثال دے رہی ہوں کہ جیسے آپ ایک باغ میں جاتے ہیں تو گھاس بھی اگی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں، کوئی گل دوپہری بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے، کوئی سن فلاور بھی ہوتا ہے، اور کوئی بڑے بڑے تناور درخت بھی ہوتے ہیں، اور ان سب سے وہ باغ کی رونق ہوتی ہے. تو نیکی طرح طرح کی ہوتی ہے. ایک مسکرانا بھی نیکی ہے، صدقہ خیرات بھی نیکی ہے، اور یہ ساری ایک جو تفصیل جو ہے
آیت بر میں، جو کہ میں نے اس میں سامنے نہیں لکھا ہے کیونکہ یہ ہمارے یا الذین آمنو میں نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارا ذہن بنے گا ہے۔ تو نیکی کیا ہے کہ انسان اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، اپنا مال جو ہم کہتے ہیں میرا مال میرا مال ہے، جو کہ میرا ہے ہی نہیں، ابھی میں مر گئی تو وہ میرے رشتہ داروں کا ہوگا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں، یعنی جو مانگ رہے ہیں ان پہ بھی اور جو نہیں مانگ رہے ہیں ان پہ بھی، اور غلاموں کی رہائی پر، یعنی کہ لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے پر، اور یہ خرچ کرے، یہ تو خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تو اس کے کرنے کے پھر بھی بہت سارے کام ہیں، وہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم، اور اپنے جو ہے وہ عہد کا پاس کرے ہے نا، کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں جس نے جو امانت کا پاس نہیں کیا، اور اس کا دین نہیں جس نے عہد کا پاس نہیں کیا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اب اسی جو ہے آیت بر کو جوڑیں، جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ہے، تو یہاں بھی صبر ہی کی بات ہوئی ہے نا۔ یہ آیت بر نیکی کا وسیع تصور ہے نا، یہ لمبی آیت ہے، ایک آیت ہے لیکن اس میں جو ہے اتنی ساری چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور جب ہم آیت بر پڑھتے ہیں تو ابواب بر کھلتے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ ابواب بر کا کیا مطلب؟ نیکی کے طریقے اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور اس میں نمبر 1 یہ لکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ 179 بھی میں نے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ ہے قصاص کا حکم۔ اب باب بر، یعنی کوئی مجھے کہے نیکی تو کرو لیکن یہ نہ بتائے نیکی کیا ہے، تو نیکی کے جو بہت سارے ہیں وہ تو اوپر بتائے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جب آیت بر پڑھتے ہیں تو اس پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں اپنے آپ کو، کیونکہ ہم فی ہی ذکرکم کر رہے ہیں نا، تو اس میں کیا میرا ذکر ہے؟ کیا میں نیکی کے سارے طریقے، میرا ایمان الحمدللہ ہے، آمنہ باللہ یوم الآخر، نماز میں پڑھتی ہوں، کیا قائم کرتی ہوں، کیا میں زکوٰۃ دیتی ہوں، کیا میں عہد پورا کرتی ہوں، کیا میرے اندر صبر ہے، تو اس میں اپنے آپ کو اگر آپ فٹ سمجھتی ہیں تو لکھ لیں کہ یہاں میرا ذکر ہے۔ تو اب جو ہے یہ جو قصاص کا حکم ہے، اور قصاص کا حکم جو ہے وہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں جو ہے جاہلیت کے زمانے میں بہت ساری جو ہے وہ غلط چیزیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے جو غلط طریقے رائج تھے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو نذیر اور بنو قریظہ ہے نا، جب ہم نے مدنی سورت کا آغاز کیا تھا تو آپ تو کو بتایا تھا کہ 3 قبیلے یہ تھے، اور پھر جو ہے وہ یہودی بھی تھے جو ہے مدینہ میں ہیں۔ تو جو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع تھے، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ میں آپس میں جو ہے وہ بہت ہی بڑی جنگ ہوئی جس میں بنو نذیر غالب آئے۔ اب کیا ہوا کہ جب کیونکہ جو غالب آتا ہے تو وہ جو ہے ڈومینیٹنگ ہو جاتا ہے، جب وہ بنو نذیر والے جو ہے کسی بنو قریظہ والے کو قتل کرتے ہیں تو وہ دیت دیتے ہیں۔ دیت کس کو کہتے ہیں؟ خون بہا، ہے نا۔ اور وہ دیت میں کیا 100 وسق کھجور دیتے تھے، اور اگر بنو قریظہ والے ان کے کسی کو قتل کرتے تو قصاص میں ان کا بندہ قتل کر دیا جاتا ہے نا۔ یعنی کہ یہ ناانصافی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ڈومینیٹنگ تھے، وہ اپنی مرضی سے بس خون بہا جو ہے اس کے بدلے میں کچھ کھجوریں دے کے اور معاف کروا لیتے تھے، جبکہ جو ہے بنو قریظہ والوں اگر کوئی قتل کرتے تو اس کے بدلے میں ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اور کیا غلطیاں ہوتی تھیں کہ اگر ان کا جو ہے وہ مرد مارا گیا تو جو ہے وہ اپنے جو ہے کسی اس کے بدلے میں جو ہے وہ عورت کا کرتے تھے، کیونکہ عورت کو کم چیز سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آزاد کے بدلے میں غلام کا قتل،
اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا ہے اور عدل اور مساوات کا حکم دیا ہے نا. اور پھر سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل پھر آئے گی ہے 45 ہے نا. لکھ لیں سورہ مائدہ آیت 45. النفس بالنفس والعین بالعین والجروح القصاص، کہ ہر ایک کے بدلے میں، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور زخموں کا بھی جو ہے وہ بدلہ. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اسی طرح سے زخموں کا بھی بدلہ ہے نا. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بھی قصاص فرض تھا ہے نا، لیکن ان کے اس میں جو ہے معاف کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہیں تھی ہے نا. اور جبکہ جو ہے اہل تورات کیا ہے، اہل تورات کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. وہاں قصاص تھا، معافی نہیں تھی. اور اہل انجیل کیا؟ صرف اور صرف معافی. یعنی کہ جو کرسچینٹی ہے اس میں جو ہے وہ معاف کرنے کی طرف جاتے تھے، اور جو ہے یہودی جو تھے ان کے یہاں صرف قصاص تھا، بیچ کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جو ہے وہ یہ 178 آئے تھے، 179 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قصاص میں نسل انسانی کی بقا ہے نا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہوا ہے نا اور دو مرے، لیکن اصل میں اس کی وجہ سے جو ہے زندگی جو ہے وہ باقی رہتی ہے، کیونکہ قاتل کسی کو قتل کرنے سے ڈرے گا کیونکہ بدلے میں خود مارا جائے گا ہے نا. تقویٰ تو خود کل نیکیوں کو کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہے. اور قصاص کا مطلب بالکل میں یہ ہلکا پھلکا ڈیپتھ میں نہیں کر رہی ہوں. قصص کا مطلب ہوتا ہے، قصہ بھی ہوتا ہے نا کہ پیچھے پیچھے جانا. تو مماثلت یعنی جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا ہی بدلہ لینا، یہ قصاص ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنا ہے نا. یہ بھی سورہ نحل میں وہی ناقب فاقب مثل عوقبتم، جتنا تمہارے اوپر ظلم کیا گیا تم اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادہ تم نے لیا تو تم ظالم بن جاؤ گے. تو اس کا جو ہے ہماری سمری کیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا. عورت قتل کرے گی تو عورت ہی جو ہے وہ قصاص میں قتل کی جائے گی. غلام قتل کرے گا تو غلام قتل کیا جائے گا. مرد قتل کرے گا تو مرد، آزاد قتل کرے گا تو آزاد کو قتل کیا جائے گا. اس کے بدلے میں کسی کو نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی اونچے اس کا ہے، کوئی ڈومینیٹنگ ہے، کوئی بڑے گھرانے کا ہے تو جو ہے اس کو تو مار نہیں رہا، اور کسی چھوٹے جو بیچارے غریب لوگ ہیں اس کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ مار دیا. تو یہ جو ہے ہم کا اسلامی، اور یہ جو ہے یہ انسان خود نہیں کرے گا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے نا. کیونکہ بعض دفعہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مقتول کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں غصے میں مغلوب ہو کر بہت سی زیادتی بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ جو ہے اسلامی حکومت کے ذمے یہ بات ہوتی ہے. تو قصاص جو ہے وہ کیا ہے؟ قاتل کا پیچھا کرنا ہے، یعنی کہ وہ سزا میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے کیا. جان کے بدلے جان، آزا کے بدلے آزا، مال جان کے بدلے میں جو ہے وہ دیت، خون بہا جس کو کہتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی جو ہے وہ حکومت وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گی. اور اور جو ہے اس کے علاوہ نقصان، اگر مال کا نقصان ہوا ہے تو اس کے بدلے میں مال دیا جائے گا ہے. اور قاتل آزاد ہو اور مقتول غلام ہو تو نہیں. پھر جو ہے اس میں اور بہت ساری ڈیپتھ کی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس وقت نہیں کریں گے. اگر عورت نے قتل کیا اور وہ پریگننٹ ہو تو وہ جب تک ڈلیوری نہیں ہو جائے تو وہ اس کو نہیں مارا جائے گا، کیونکہ ایک اور زندگی کا سوال ہے نا. اور پھر سورہ مائدہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس نے ایک جان کو جو ہے وہ زندگی دی، اس نے پوری انسانیت کو زندگی کی، اور جس نے ایک کو مارا تو پوری انسانیت کو مارا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی بدلہ جتنا ظلم کسی نے کیا بس اتنا ہی کرو. اگر تم بدلہ لو تو بس اتنا ہی لو جتنا تم سزا دیے گئے ہیں. مقتول کے وارث چاہیں تو معاف کر دیں، زبردستی ان سے نہیں، ان کو باؤنڈ کر کے، ان کو پریشرائز کر کے نہیں آپ کریں گے ہے نا. اور کیونکہ فتباؤں بالمعروف و اداؤن الیہ باحسان، دیکھیے ساری چیزیں اس میں کور کی گئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ذالک تخفیف من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، کمی کرنی ہے. جو اس سے بھی زیادتی کرے، یعنی کیا کیا اس نے کہ خون بہا بھی لے لیا، پیسے بھی لے لیے، یعنی کہ اور پھر بھی جو ہے اس خاندان کے پیچھے رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ فلہ عذاب علیم،
جس نے زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ اور کیونکہ جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 178 یہ ہے، اور 179 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی کہ اس کی جو ہے وہ فائدے بتائے۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ قصاص تو جو ہے وہ کیا ہے، کیا مصیبت ہے، اور آپ یاد کریں گے جب چوری کی سزا پہ جو ہے علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی غیر انسانی حرکت ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو علامہ اقبال نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا چوری کرنا بہت ہی انسانی حرکت ہے؟ تو اگر کوئی غیر انسانی حرکت کرے گا تو اس کی سزا بھی تو کاٹے گا ہے۔ اور جہاں پہ اتنی سخت سزائیں موجود ہیں وہاں چوری کی شرح اور قتل کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، اپنے اپنے قرآن پہ بھی نظر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا چیلنج کیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، ہے نا، الحمدللہ ہم سب عقل والے ہیں، اور ہم اگر اس کو زندگی نہیں سمجھتے، قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ جو ہے ہم ایک کو مار رہے ہیں لیکن اس میں زندگی ہے، اور یہ کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور یہ باقاعدہ اس پہ جو ہے جب ریسرچ کی گئی تو کہتے ہیں کہ جن ممالک میں جو ہے قصاص کا قانون نافذ ہے، جس میں سعودی عرب موجود ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، اور ہاتھ کٹے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں ہم کو حرم میں، تو وہاں چوری کی شرح جو ہے وہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گولڈ کی، اور چوری نہیں ہوتی۔ اور جو ہے اسی طرح سے قتل کا جو ہے وہ کتنے ہی ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے کینیڈا اور باقی جرمنی اور پورے لمبے چوڑے اسٹیٹس جو میں آپ کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں کہ فرانس میں اور امریکہ میں اور ہر جگہ جو ہے وہ انہوں نے اتنا خرچہ کیا ہے اس پر، لیکن پھر بھی جو ہے وہاں قتل بہت ہی عام ہے۔ جبکہ سعودی عرب میں جہاں قصاص کا قانون ہے وہاں کہتے ہیں کہ 1 ملین افراد میں صرف 32، اور یہ بھی بہت پرانی رپورٹ ہے۔ تو اب ہم دیکھیں تو ہم جو ہے اس کا خود جائزہ لیں نا۔ تو قصاص سے جو ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایڈریس کر کے جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے، اور اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یعنی اور بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا کسی نے میرے اوپر زیادتی کی۔ تو قصاص میں زندگی ہے، یہ ہم سب کو جو ہے دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور خود بھی اندر سے اس پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلیو کرنا ہے نا۔ تو یہ ہمارے احکامات میں سے چوتھا، یہ لیسن 4 ہے۔ اب ہم اگلے اس پہ آ جاتے ہیں۔ یہ پورا ہم نے آپ کو جو ہے بتا دیا، پوری تفصیل بتا دی ہے نا، قصاص کا قانون ہے نا۔ اب جو ہے وہ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنو، اپنے اپنے قرآن سامنے رکھیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں زیادہ اچھا آئے گا، تاکہ آپ اپنے اس سے دیکھیں گے، ہے نا۔ اور اس میں جو ہے دیکھیے ابھی ہم نے قصاص کا قانون پڑھا، یہ اور ابواب بر کھل رہے ہیں نا، ہم نے آیت بر پڑھی، اور اب احکامات آ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کہ ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں فرض کی گئیں۔ تو وہ قصاص کا حکم تھا، یہ روزے کی فرضیت، روزے کی فرضیت کی جو آیات ہیں وہ 183 ٹو 187 تک ہیں۔ تو اس کو ہم جتنا لے سکتے ہیں، جتنا جو ہے مختصر طور پہ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ استقبال رمضان کا پروگرام اٹینڈ نہ کیا ہو، ہے نا۔ تو ہمارے ذہن میں جو ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت دور قرآن میں بہت سے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے ہماری پیچھے کی کلاسز اٹینڈ نہیں کی ہیں، تو ہم کو یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کور کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، قرآن میں جو ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अब हम इसको मुख्तसरन इन आयात को ले लेते हैं, क्योंकि ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हुई है ना, तो हमें फोकस किस पे करना है कि मुझे अपना ईमान पक्का करना है। इसीलिए मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, स्ट्रेंथनिंग योर ईमान, ईमान का पैगाम। और ईमान जितना हमारा पक्का होगा उतना ही हम अमन में आएंगे। इसका रूट वर्ड भी अमन से है ना। और कुतिबा अलैकुमुल क़िसास की बात हुई थी, अब कुतिबा, कुतिबा का मतलब क्या था, फर्ज कर दिए गए, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन कोई ऐसी ज्यादती वाली बात नहीं है तुमसे पहली कौमों पे भी, क्योंकि रूह की परवरिश के लिए जो है वो रोजे लोग रखते थे अपने अपने अंदाज से, है ना। हिंदुओं में भी और जो क्रिश्चियनिटी में भी और यहूदियों में भी, कि जब जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो समंदर पार करके जो है वो निकल गए, फिरौन गर्क हो गया, तो उसको भी जो है वो लोग मनाते थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो 9 और 10 मुहर्रम के रोजे की बात की कि हम भी रखेंगे, हम तुम्हारे मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब थे। तो अल्लाह ताला हमारे दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती नहीं है, ये तो इसी तरह से जैसे और कौमें भी रखती थी, हर एक अपने अंदाज से रखती थी। और उसका मकसद क्या है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। और तकवा का क्या मतलब है कि वक़ी बचना, किस चीज से बचना, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना है, जहन्नुम से बचना है ना, और जितने भी गलत काम है उनसे बचना है। क्योंकि ये जो है, ये जो रोजा है, ये फास्टिंग जो है, ये जो है ना सिर्फ जिस्म की जो है वो हेल्थ के लिए जरूरी है, बल्कि स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो बार बार, क्योंकि मिट्टी से बना है, हमारा जिस्म जमीन की तरफ जाता है, और हम जमीन की तरफ, चीजों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और जमीन और दुनिया हमारे जहन में ज्यादा जो है वो वाजे होती है, और तूलुल अमल और लंबी लंबी उम्मीदें। तो इसके जरिए जो है अल्लाह ताला मुझे और आपको जो है क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि सयाम और फिर सौम आपको बताया था, सौम उस घोड़े को कहते हैं जिसको भूखा रह के जो है दौड़ाया जाता था ताकि उसका स्टेमिना बढ़े। तो हम भी जब भूखे रह के सारे दिन काम करते हैं, है ना, भूखे प्यासे, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने सुबह सादिक से लेके जो है हमको मगरिब तक कह दिया है कि अब तुम्हें कुछ खाना पीना नहीं है, मुबाशरत नहीं करनी है ना। तो ये किया तो उससे जो है हमारे अंदर जिस्मानी तौर पे भी जो है एक हिम्मत ताकत आ जाती है, स्टेमिना आ जाता है। और हम सब लोग समझते हैं कि हम लोग रोजों में जितने सारे काम कर लेते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं, और तरह तरह की चीजें भी पका लेते हैं, और लोगों से मिल भी लेते हैं, तरावी में भी मिल लेते हैं, दौरे कुरान में भी मिल लेते हैं जहाँ इन पर्सन होता है। तो इसका मकसद हमारे जहन में होना चाहिए कि रूह की परवरिश। क्योंकि वैसे तो आम दिनों में हम सिर्फ अपनी जो है जिस्म का ख्याल करते हैं, लेकिन इसमें जो है क्योंकि कुरान भी नाजिल हुआ, तो हमारी रूह की परवरिश वही इलाही के जरिए वो भी होती है, नशो नमा, ग्रोथ। तो लअल्लकुम तत्तकून पहला जो है टारगेट्स टू अचीव। और फिर जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, गिनती के चंद दिन है, फौरन खत्म हो जाएंगे। फिर तुम में से कोई मरीज होगा, कोई सफर पे होगा, तो फिर वो ना रखे, बाद में उसको दिन पूरी करे हैं। और जिनको ताकत है कि वो फिदिया दे सके, क्योंकि इब्तिदाई आयत थी, फिर ये मनसूख होगी, फिर सबके लिए जो है वो लाजिम हो गया। और ये भी जब आई थी तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि वन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालूम, अगर तुम इसके फायदे देखो तो तुम रोजा रख ही लोगे। लेकिन क्योंकि बतदरीज जो है वो फर्जियत आती है नमाज की, शराब की, हुर्मत की, तो इसी तरह से ये भी इब्तिदाई आयत थी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो फौरन जो ये कहा कि जिसको जो है रमजान का रोजा महीना मिल गया तो उसको फल या सुम हो, उसको चाहिए कि रोजे रखे। और अगर मर्ज है और सफर पे है तो क्या करे, वो बाद में जो है वो मुद्दत पूरी करे। और सफर में आपको बताया था कि 45 माइल अगर पैदल चले तो इतना इतना सफर है। छोटा मोटा सफर हो, जरा हम निकले और 1 घंटे में हम फ्लाइट ली और इस्लामाबाद पहुंच गए, तो वो कोई सफर ही नहीं हुआ।
تو اگر ایسا سفر ہے جس میں ہمارے لیے رکھنا مشکل ہے تو پھر ہم جو ہے وہ بعد میں رکھ لیں، اس کی قضا رکھ لیں۔ اور مرض اگر ایسا ہے اور ہمیں اس کے لیے جو ہے فتویٰ بھی کس سے لینا ہے، کسی ایسے ڈاکٹر سے جس کو تھوڑا سا دین کا بھی علم ہو، تو ایسا مرض ہو جس سے میرا جو ہے روزہ رکھنے سے مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، تو پھر جو ہے میں ابھی جیسے کہ پریگنینسی بعض دفعہ ہوتی ہے، کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے یا بریسٹ فیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے روزے جو ہے وہ لوگ بعد میں رکھتے ہیں نا۔ تو من ایام نخر ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کرو، اور تمہارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی بڑائی نا، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میرا جسمانی جو وجود ہے، اور پھر میرے اندر جو روح پھونکی، اور مجھے احسن تقویم کے درجہ دیا ہے، اور پھر مجھے ہدایت دی، میرے لیے قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، یعنی کہ جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ليلۃ القدر میں نازل کر دیا۔ پھر جیسی ضرورت ہوئی، جیسے احکامات آتے رہے آہستہ آہستہ وہ پھر آتے رہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جو ہے وہ سب کو بلا کے بٹھا کے جو ہے اس کی تفسیر کرتے تھے۔ تو دوسرا کیا بولا، اللہ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، ہے نا۔ تو لعلکم تتقون پہلا ہمارا ہدف ہے نا، ٹارگیٹس ٹو اچیو، تقوی حاصل کرنا۔ دوسرا ہدف کیا ہے کہ شکر پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، شکر پہ قلوب انت، یہ بات وہ پڑھا تھا نا کہ ہمیں جو اس میں شکر بھی کرنا ہے نا۔ اگر ہم جو ان کن تم یا اگر ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمیں خاص طور پہ اس میں جو ہے روزے کے ذریعے شکر، واقعی جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جو پہلا گھونٹ ہم جو ہے پانی کا پیتے ہیں، کیسا دل سے شکر نکلتا ہے۔ جیسے کل ہم نے ذکر کی بات کی تھی کہ ذکر بالقلب، ذکر باللسان، اور ذکر بالجوارح، اسی طرح شکر بالقلب، شکر باللسان، اور شکر بالجوارح، ہے نا۔ تو وہ شکر ہمارے دل سے نکلتا ہے۔ ویسے تو چاہے ہم 1000 کی تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیں، لیکن وہ الحمدللہ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر دعا کی اہمیت، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں، اللہ تعالیٰ میری شہ رگ سے بھی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، واسجد واقترب۔ اور سجدے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور دعا اور ذکر الگ چیز ہے۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے تو ویسی ماما ماما کہتا رہتا ہے، چاہے اس کو کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جوڑنا دعا ہے، مانگنا ضروری نہیں ہے۔ جب میرا اور آپ کا تعلق بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو میں مانگتی ہوں، اگر میں فوکسڈ ہوتی ہوں، میرا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری جو ہے جو حاجت جائز ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اور آپ وہ قصہ یاد کریں کہ ایک جو ہے وہ چرواہا جو ہے وہ دعائیں مانگتا تھا، لیکن جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، کلیم اللہ سے سوال کیا کہ اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ دعا کہاں مانگتا ہے، وہ تو اپنی بکریاں گن رہا ہوتا ہے۔ تو کہیں میں اور آپ بھی اپنی بکریاں تو نہیں گن رہے ہوتے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے نا۔ اور اس مگرمچھ کی جو دعا کا سوچیں کہ جو ہے جس نے اپنا زخمی پنجہ اوپر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اب بہت عرصے تک بارش نہیں ہوگی تو لوگوں سے کہو وہ پانی جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لیں، اور اس کے بعد بارش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس نے اس طرح سے ہاتھ اوپر کیا کہ مجھے جو ہے میں نے بارش برسا دی، یعنی کہ ایک اندر سے نکلی ہوئی ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ اجیب دعوت الدائی، بعض دفعہ منہ سے کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، میں اندر ایک طلب ہوتی ہے نا، اذا دانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے نا، مانگتا نہیں پکارتا ہے۔ لیکن اس کے شرط کیا رکھی اللہ تعالیٰ نے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ میرا جواب دیں۔ اور اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ آپ گواہ ہیں کہ ہم آپ کا جواب دینے کے لیے اور اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں، اور ہم نے یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیات لی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا جواب دیں کہ جی اللہ تعالیٰ میں کروں گی ہوں، اور تاکہ میرے اندر جو ہے وہ میں ہدایت پاؤں۔ اور دعا جو ہے وہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ ان ڈیپتھ تفسیر نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ موٹی موٹی باتیں ساری ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا ٹارگیٹس ٹو اچیو کیا ہے۔ ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ٹارگیٹس ٹو اچیو کیا ہے، کہ لعلکم تتقون، میرے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ احسان والی، کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ انہ تراک۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا ہر چیز، جو کام میں کر رہی ہوں، جو عبادت کر رہی ہوں، میرا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ میرا کھانا پینا، میرا جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، بچوں کے لیے کام کرنا، ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ تصور کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں، اور اگر میں یہ نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی ہا ہونا، احسان کے درجے پہ احسان، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور پھر شکر پہ ہم نے بات کی، اور پھر لعلہم یرشدون کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم اس قرآن کو جو ہے نہیں پڑھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے، ہمارے اندر جو ہے وہ یرشدون نہیں آئے گا، ہم رائٹلی گائیڈڈ نہیں ہوں گے نا۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید، یعنی جس کی جتنی کوشش، جیسی نیت اور جتنا خلوص کے ساتھ وہ کرے گا، اتنی ہی وہ قبولیت کا درجہ پائے گا۔ تو یہ ہم نے جو ہے رمضان کی آیات کی، اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو یا ایھا الذین آمنو سے یہ تو جڑی ہوئی تھیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کون سی جڑی ہوئی ہیں آگے بھی، کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہ اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا، کیونکہ پہلے کلیئر احکامات نہیں تھے، اس لیے لوگوں نے جو ہے وہ چپکے چپکے لوگ خیانت کر رہے تھے، تو اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ میاں بیوی کا تعلق اتنا قریبی کہ لباس جو ہے جو ہم کو جو ہے گرمی سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، ہمارے عیب کو بھی ڈھکتا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ زینت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کا تعلق پہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بات کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب پھر تمہارا ٹائم ہو جائے، جب روزہ کھل جائے تو کھاؤ پیو، اور جو ہے پھر کب تک کھاؤ پیو؟ جب تک کہ جو وہ سحری کا وقت نہ ہو جائے، اور اپنا پھر اس کے بعد روزہ پورا کرو۔ اور تھوڑا سا ہم اعتکاف پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے ثم اتیموا الصیام الی اللیل ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی کہ جب اعتکاف کر رہے ہوں تو جو ہے تو بھی مباشرت نہیں کر رہی ہیں۔ اور اعتکاف جو ہے وہ کیا چیز ہے، یہ بھی ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سنت موقدہ نا، سنت موقدہ ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے اگر ایک شخص کر لیتا ہے تو باقی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے نا، یعنی کہ جس کو سنت موقدہ کفایہ کہتے ہیں، سنت موقدہ کفایہ، کچھ لوگ کر لیں تو بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر جو ہے کوئی بھی نہ کرے تو ساری بستی والوں پر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی پکڑ ہوگی۔ تو رات کی سیاہی، دن کی سفیدی جب تک نظر نہ مطلب آنے لگے تو اب تو ہم کو ٹائم پتہ چل جاتا ہے، تو اس وقت یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اور اعتکاف کے لیے جو ہے ساری چیزیں وہی ہیں کہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور فجر کے بعد جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ مسنون اعتکاف ہے جو کہ 10 دن کا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کون سا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کرنا، اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، آپ کوئی خاص ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ابھی تو روزے شروع نہیں ہوئے، فرض کریں کہ جب روزے جب شروع ہو جائیں گے اور ہم دور قرآن کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، تو وہ ہمارا اعتکاف ہو گیا، نفلی اعتکاف ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ جس وقت تراویح کے لیے نکلتے ہیں تو ہم نے وہ اعتکاف کی نیت کر لی کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسا ٹائم جس میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ
हमारे पास, हमारे घरों में जो है हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप भी हैं, हमारे जो है शौहर भी हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम अगर 10 दिन नहीं कर सकते तो हम जो है नफली एहतिकाफ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और एहतिकाफ के लिए मर्दों के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में ही करें, और अगर औरतों के लिए मस्जिद में अच्छा इंतजाम है तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि औरत की जिम्मेदारी जिस तरह से नमाज में जो है वो मस्जिद की नहीं है, ये जाहिर है जमायत की नमाज उसके लिए जरूरी नहीं है। जब पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें जमायत से, वरना हम घर में ही नमाज पढ़ते हैं तो हम घर में ही एहतिकाफ भी कर सकते हैं। और जिन मस्जिदों में अगर जगह है बाकायदा बाज जगहों पे, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम वो 10 दिन का एहतिकाफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये दिल का हुदूदुल्लाह फला तकरबूहा है, ये अल्लाह ताला की हदूद है और तुम जो है इससे तजावुज मत करो। तो ये सारी जो हैं वो क्या है, किस चीज से ताल्लुक है हमारा, जो रोजे की फर्जियत से जो है, ये हमने पूरी तफसील से पढ़ लिया आज, है ना। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और रोजों के बारे में जो है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अब हम दोबारा बता रहे हैं कि 3 किस्म के रोजे। एक आम रोजा क्या है कि हमने खाने पीने से अपने आप को रोक के रखा, और मुबाशरत से सुबह सादिक से लेके जो है जब तक जो है वो मगरिब की अजान नहीं हुई, वो आम रोजा हो गया। और दूसरा जो है वो खास रोजा, खास रोजे में हमने अपने आज़ा को हर उस नाफरमानी की चीज से रोका, और हर वो काम करवाया जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, तो वो खास रोजा हो गया है। और फिर खासुल खास रोजा है, ये इब्ने कय्यम की मैं बात बता रही हूँ आपको। खासुल खास रोजा क्या है कि अपने दिल को रद्दी ख्यालात से बिल्कुल पाक कर लिया, किसी के खिलाफ कोई ख्याल भी आया तो फौरन जो है झटक दिया कि मुझे तो जो है वीआईपी रोजा रखना है। और देखिए, जब हम रोजों में अल्लाह ताला के हुक्म से जो है हलाल चीजें भी अपने लिए हराम कर लेते हैं, तो आम जिंदगी, हमारी जिंदगी भी जो है वो रोजा है, मोमिन की जिंदगी रोजा है ना। ये वाला रोजा तो छोटा है, वो बड़ा रोजा है जो कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है। और कब इसकी इफ्तार होगी कि अल्लाह ताला हमको इसका मौका दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर से हमको पानी पिलाएं, हौज़ कौसर से, है ना। तो वो अफ्तारी वहां पे होगी। तो हमको जो है खासुल खास रोजा और जो बड़ा वाला रोजा, हम अपने आप को रोजे से समझे हैं। क्योंकि जैसे हम रोजे में कहते हैं कि इन्नी सायमुन, इसी तरह से अगर कोई हमको बुरा भला कहे, हम रोजे से ना भी हों, तो जब रमजान गुजर जाए तो ये तीनों चीजें हमको याद रखनी है और इस पे अमल करना भी याद रखना है। अब उसके बाद हम अगली आयत लेते हैं, और अगली आयत से पहले जो है हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज बीच में अपने अपने कुरान को जो है वो नजर में रखें, सामने रखें। इसमें जो है वो फिर आयत नंबर जो है 189 में जो है यसअलूना का अनिल अहिल्ला की बात हुई है ना, कि चांद के बारे में सवाल है। चांद के बारे में सवाल, और चांद के बारे में सवाल से क्या मतलब था कि उससे जो है लोग चांद की घटती बढ़ती सूरतों के बारे में पूछते हैं। तो ये असल में जो है किस लिए, देखिए, एक तो कुमरी साल होता है और एक जो है वो शमसी साल होता है। हम लोग क्या कहते हैं, एक अंग्रेजी साल और एक इस्लामी साल है। तो सूरज भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, चांद भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो ये जो कुमरी साल होता है, ये लोगों के लिए जो है वो जैसे रमजान के लिए और हज के लिए जो है वो होता है। और ये सलूना का के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये साहबा कराम के सवालात हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के बारे में जो है वो पूछे थे हैं। तो इसकी बात हुई, और उसके बाद जो है फिर आयत नंबर 191 पे आ जाए। 191 में जो है वो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से बुरा है। क्योंकि लोग जो है, क्योंकि जो हराम महीनों में अल्लाह ताला ने कहा था कि इसमें जंग नहीं करना, तो कुछ लोग वो तो नहीं करते थे, मगर अंदर अंदर जो है वो उनके अंदर बहुत बुराइयां थी। तो वैसे तो हम दायरे के हराम महीनों में जो है हमें एक दूसरे से बदतमीजी भी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, लेकिन अगर कोई और हमारे ऊपर जो है वो हमला करे तो फिर जो है हम उसका जवाब देंगे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर कोई और करे, कातिलू फी सबिलिल्लाह युकातिलुन्नकुम वला तातदू, लेकिन तुम जो है वो ज्यादती ना करो। तो कत्ल अगरचे बुरा है, लेकिन फितना, अंदर अंदर साजिशें, वो उससे ज्यादा बुरी है ना।
پھر حرام مہینوں کی بات ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، وہ 4 مہینوں میں یہ بات تھی، ان مہینوں میں جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، یہ آیت نمبر 195 میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو کہ ابھی آگے اور تفصیل سے بار بار آئے گا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 196 سے لے کے جو ہے 203 تک ہے نا حج کے احکامات ہیں۔ اور حج کے احکامات میں جو ہے وہ پورا کہ کب جو ہے سر موننا ہے اور کب اس کا دم دینا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور حج کے مہینے دائرے کے مخصوص ہیں، کوئی اپنی مرضی سے چاہے سارے سال جو ہے وہ عرفات کے میدان میں بیٹھ جائے، اس کا حج تو نہیں ہوگا ہے۔ تو حج کے مہینے معلوم ہے، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی تم کو جو ہے نہ کوئی لڑائی شہوانی فعل کرنا ہے، اور نہ جو ہے کوئی بدعملی کی بات، نہ لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیک کام تم کرو گے وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اور لوگ حج پہ جا کے بھی جو کتنی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں نا، کھانے پینے پہ، اس پہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولي الالباب۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو چیلنج کیا ہے نا کہ جو بھی تم نیک کام کرو گے، بعض لوگ صرف لوگوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ حج کے لیے ہم دیکھیں کتنی لمبی چوڑی چیزیں لے کر جاتے ہیں، اور پوری لمبی ہماری لسٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف سمپل بات کی ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ہے نا، وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی تم کرو، اور اپنے ساتھ جو ہے سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی۔ ہم سب کچھ رکھتے ہیں، تقوی رکھنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ حج کے احکامات ہیں۔ اور حج کے احکامات میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس چیز کی بات کی کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ تم اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا۔ کوئی بدعت نہیں کرنی ہے، کوئی غلط چیز نہیں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن میں ذکر ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور تم ایسے اللہ کا ذکر کرو جو سب کچھ کر دیتے ہو، قضے تم مناسککم جو اللہ سارے جو ہے مناسک پورے کر لو، تو پھر بیٹھ کے جو ہے یہ نہیں کہ ہاں بھی اب تو حج ہو گیا، اب ادھر ادھر کی جو ہے میری تیری باتیں شروع ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمارا جہاں پہ آیت بر ہماری آئی تھی 177، وہ ہمارا سورہ بقرہ نصف ہو چکا تھا، اور اب ہمارا جو دوسرا سپارہ یہاں پہ نصف ہو گیا ہے آیت نمبر 202 پہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 204 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کی بات کی ہے کہ ایک تو جو ہے الد الخصام ہوتا ہے، جو ویسے تو بہت ہی اٹریکٹیو شخصیت ہوتی ہے، دیکھنے میں لوگ اس سے بہت امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا حال کیا ہوتا ہے جب اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو بس وہ فساد ہی فساد پھیلاتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، تو اس کو بہت ہی برا لگتا ہے۔ کوئی مجھ سے آپ سے کہے کہ اللہ کا ڈر کرو، ہم اللہ سے خوف کرو، تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے کتنی غلط بات کی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تو انہوں نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا، اپنے آپ کو سب مٹ کر دیں۔ اب ہم اس آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 208، اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، ہمارا لیسن 6 آ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بہت ہی اہم آیت ہے، ویسے تو ساری آیات اہم ہیں، سارے احکامات ہیں میرے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 208 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ کامل مسلمان بن جاؤ، ہے نا۔ ٹاپک لکھ لیں، عنوان لکھ لیں تو یاد رہے گا آپ کو کل کہ میں نے آج کیا پڑھا، کیا پڑھا ہے۔ اور اس میں جو ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن سلام اور بہت سے اور لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ کیونکہ جو ہے وہ یہودیوں میں جو ہے سبت یعنی کہ ہفتے کا دن جو ہے بہت ہی مقدس دن کہلاتا تھا نا۔ سبت کا قصہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے نا، کہ سبت کے دن جو ہے وہ ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا جاتا تھا نا۔
تو کہا کہ ہم کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی آپ اجازت دیں ہیں. تو کہتے ہیں اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے. یعنی کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں مجھ سے. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں ایمان والے، وہ ایمان والے ہیں کہاں، کہاں بستے ہیں؟ کہ میں ہوں، میں عذرا. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں کہاں کہاں اسلام میں ابھی تک داخل نہیں ہوئی ہوں. میں اپنے کو دیکھوں کہ میں اتنا قرآن پڑھتی پڑھاتی ہوں، میں کہاں کہاں اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہوں. کیونکہ اگر میں داخل نہیں ہوئی تو کیا، خطوات شیطان، وہ تو سخت دشمن ہے تمہارا. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مکمل اطاعت کرو، تمام احکامات بجا لاؤ، کامل شریعت. جب یہ شریعت آ گئی، جو قرآن آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین، تو پچھلی ساری شریعتیں جو ہے وہ اب اولڈ ایڈیشن ہیں. کامل شریعت پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اور مسلم، مسلم سے مطلب کیا ہے کہ مسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام اور اطاعت، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا کافہ، پورے کے پورے ہیں. ہے نا؟ کیونکہ جو ہے ابن عباس کہتے ہیں نا کہ بہت سے اہل کتاب ایمان لانے کے باوجود جو توریت کے بعض احکامات پر جمے رہے ہیں. ہے نا؟ جیسے ہفتے کی آپ کو سب کے دن کی بات کی. تو مکمل جو ہے وہ کون سی شریعت؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی، کر کے دکھایا. شیطان کی نہ مانو، وہ تو برائیوں اور بدکاریوں پہ اور اللہ پر بہتان باندھنے کو کہتا ہے، وہ تو کھلا کھلا دشمن ہے. اور وہ جو ہے یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ تو کیا کہے گا، انی بری ہوں، میں تو بری ہوں، میں نے تو صرف تم کو سجایا تھا، میں نے تم کو باؤنڈ تو نہیں کیا تھا. اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو اگر تم حق سے ہٹو گے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بدلہ لینے میں جو ہے غالب ہے، حکیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ للکار کے کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ یہ ہم کو کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنو. اور ہمارے میں جو ہے نا، دیکھیے ہم جو ہے اس خلوف السلم میں کاف کا جب سوچتے ہیں تو ہم جو ہے یہ اپنے حساب سے نہ سوچیں کہ کیا چیز میری مرضی کی ہے وہ تو میں کروں، اور جو میری مرضی کی نہیں ہے بس یہ تو میرے اندر رجوع ہے، میں تو بس ایسی ہی ہوں، تو وہ میں نہیں کر رہی ہوں. کیونکہ سلم کا مطلب بمانی اسلام، پورے کے پورے اسلام میں صرف غوت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ہاں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ہم جو ہے جب میچنگ کرنے جاتے ہیں تو کیسی میچنگ پوری کوشش ہوتی ہے ہماری. تو ہم پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں ڈھل جائیں. اور پورے اسلام میں پوری کیا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دل دماغ سب جو ہے دائرے اسلام میں داخل ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں تو احکام اسلام بجا لیں، دل دماغ میرا اس میں مطمئن ہی نہیں. یا دل دماغ تو مطمئن ہے لیکن میں جوارے سے عمل ہی نہ کروں، میرے اعضاء عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. یا بعض احکامات کو تو ہے نا، بعضهم علی بعض، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا حال کیا تھا کہ قرآن کے بعض جو ہے اس پہ تو عمل کرتے تھے اور بعض کو بھول جاتے تھے. بعض کو تو قبول کر رہے ہیں، بعض بھی اپنی مرضی چلا رہے ہیں. اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات ہے جو قرآن اور سنت میں پورا جو ہے بیان ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اس کا تعلق جو ہے ہر چیز سے ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، حکومت، سیاست، تجارت، صنعت، ہر چیز. جس چیز میں بھی میں جاؤں میں دیکھوں کہ میں کہاں کہاں جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہی ہوں. یعنی کہ یہ میرے اور آپ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادات کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے. ہم نے عبادت وہی سمجھی ہے نا. حالانکہ اگر میں مریض دیکھ رہی ہوں، میں کوئی بزنس کر رہی ہوں، کسی سے معاملہ کر رہی ہوں، تو بھی وہ دین کا حصہ ہے، وہ بھی عبادت ہے نا. تو یہ بھی بہت ہی اہم جو ہے وہ آیت ہے. اب ٹائم ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا ہے. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. تو یہ ہم نے جو ہے آیت نمبر کون سی کی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے نا، جس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ پورے کے پورے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا ہے. الد الخسام نہیں بننا کہ اوپر سے تو ہم بڑے مسلمان نظر آ رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں جو ہم اہم باتیں ساتھ ساتھ ہی کیونکہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ ان نصیحتوں کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ
کیا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کی جو وہ امبریلا لے کے جو آئیں گے اور ساتھ میں فرشتے بھی آئیں گے تب جو ہے وہ لوگ کریں گے، تو یہ تو جو ہے وہ قیامت میں ہی ہوگا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 212 میں کیا فرماتے ہیں، یہ پورا جو ہے وہ دوسرا سپارہ ہمارا چل رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ یہ تھوڑا تھوڑا ہم اس لیے ٹچ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ جو ہے آپ دوسرے سپارے میں کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ تو بہت ہی دنیا کو کیا چیز سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا۔ ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں سے کتنا ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کافر ایمان والوں کا یہاں مذاق اڑاتے ہیں۔ اور سورہ مطففین میں کیا ہے کہ وہاں پہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہاں وہ لوگ جو ہے وہ مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے اور کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں جو ہوں وہ کیا کر رہی ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں اور میں اس پر کتنی عمل کر رہی ہوں۔ اور اس میں اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 214 ہے نا، اس پہ آپ آ جائیں۔ آیت نمبر 214 میں جو ہے سورہ بقرہ کی دوسرا جز ہمارا چل رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں کہ جنت، کیا جنت میں تم کو ایسے ہی داخلہ مل جائے گا؟ آج کل آپ جو ہے یہاں سے کہیں جانا چاہیں تو کتنے مہنگے ٹکٹ ہیں، تو کیا جنت کو میں نے ایسی ہی چیز سمجھ رکھی ہے نا۔ اور یہی موضوع جو ہے یہ ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 214 214، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں یہی بات ہے، وہی نمبر ہیں اور وہی 7 کا ہندسہ ہے 214، اس کو پلس کریں گے تو 7 آئے گا، سورہ آل عمران 142 7 آئے گا ہے نا۔ اور یہ پھر یہی بات جو ہے سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ام حسبتم کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے پر کوئی تمہارے ٹرائلز نہیں ہوں گے، تم کو کوئی مشکلات میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا تھا، کیونکہ ان کے اوپر جو تپتی ریت پہ ان کو اوپر جو ہے پتھر رکھے پھر بھی وہ عہد عہد کرتے تھے، تو وہ کیا انہوں نے کیا فرمایا تھا، اس کا جواب کیا دیا تھا کہ کیا میرا رب مجھے ٹھونک بجا کے نہیں دیکھے گا؟ ہم ایک معمولی برتن لینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، تو میرا رب جو ہے وہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے کیا مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 216 میں جو ہے جب قتال کا حکم آیا، جو مکی صورتیں اس میں جو ہے وہ قتال کا حکم نہیں تھا، جہاد تو تھا قرآن کے ذریعے، جہاد قلم کے ذریعے جہاد سب تھا، لیکن اوپن جنگ غزوات نہیں تھیں۔ تو غزوہ بدر جو ہے وہ پر مدینہ میں 2 ہجری میں ہوئی، تو جب جو ہے وہ پہلے جب مکی صورتوں میں بار بار کہتے تھے کہ ہم کو جو اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں، اور اس کے بعد جب کتب علیکم القتال، یہ ہم ابواب بر پڑھ رہے ہیں نا کہ کیا کیا چیزیں فرض ہو رہی ہیں نا، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی اوپر آیا یسألونک کا ماذا ینفقون، کہ کہاں خرچ کریں، صحابہ کرام کے سوالات بھی چل رہے ہیں اور ابواب بر بھی چل رہے ہیں۔ تو جب جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی تو پھر ان کا دل چھوٹے ہونے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آسان تو شین وہ شر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تم محبت کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے جو ہے بری ہو، اور کوئی چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کا سوال ہے نا 216 میں کہ یہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ حرام مہینے کون سے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے حرام مہینے کون سے ہیں نا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم یسألونک، پھر ان کے سوال نا شراب کی حرمت، یسألونک عن الخمر والمیسر ہے نا، یہ کون سی آیت ہے 219، یہ سارے ان کے سوالات چل رہے ہیں۔
है ना, और साथ साथ यसअलूनका का माज़ा युनफिकून भी चल रहा है ना। तो शराब की हुर्मत की आयत भी बतदरीज, ये पहली आयत है, फिर सूरह निसा में 48, फिर सूरह जो है मायदा में जो है वो फाइनल, ये सारी, फिर यतीमों के बारे में सवाल, यतीमों के बारे में यहाँ सवाल किया, कुल इस्लाहुल लहुम, के उनके लिए बेहतरी करो हम, और फिर उसके बाद सूरह निसा में हमने तफसील से पढ़ा है ना। और उसके बाद जो है फिर यसअलूना का अनिल महीज, और ये भी हमने जो है पिछले दिनों जो है वो कि हैज के दौरान जो है वो करीब नहीं जाना है, यानी कि जो है सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीन युहिब्बुल मुतत्तहरीन, है ना। ये वजू के बाद की दुआ, हमने अभी तहारत के मसाइल भी पढ़े हैं। और उसके बाद जो है कस्मों की किस्में हैं, कस्मों की किस्में, ये आयत नंबर 225 में है कि जो हम कसम खाते हैं उसकी 3 किस्में हैं। एक तो लगव, है ना, यमीन लगव, फिर यमीन गमूस, फिर यमीन मुनक्कदा। यमीन लगव क्या है? ये झूठी कसम, यानी कि बस आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है कि बस कसम से कसम से कसम से हर बात में, मकसद कुछ नहीं होता, तो वो भी नहीं करना चाहिए। यानी लगव पे ठीक है पकड़ नहीं है, लेकिन मोमिन तो लगव के पास से भी नहीं गुजरता। दूसरे गमूस, गमूस कौन सी? ऐसी कसम खाना कि जिसे डूब जाए हैं, यानी कि अगर दुकानदार या कोई भी कहे कि कसम से इसमें एक पैसे का फायदा नहीं, हालांकि उसको पता है कि फायदा है, तो वो यमीन गमूस है, उसका बहुत बड़ी जो है सजा है। और वो यमीन मुनक्कदा, जो पूरी इंटेंशन के साथ कि मैंने ये कसम खाई है और इस मकसद के लिए खाई है, तो उसकी बात की है, तो उसका फिर जो है उसको तोड़ना चाहें तो उसके कफारे की बात है, ये हम तफसील से नहीं कर रहे। फिर उसके बाद तलाक के अहकामात हैं, जो कि बहुत सारी चीजें हैं कि तलाक किस तरह से दी जाती है और क्यों दी जाती है, और फिर तलाक की जो है इद्दत की मुद्दत कितनी होती है, ये सारी बातें हैं। और फिर बेवा की इद्दत की मुद्दत कितनी होती है, इसकी बात है। और उसके बारे में अल्लाह ताला ने फिर हलाला की बात है कि एक किसी से जो है तलाक हो गई, फिर इद्दत पूरी हुई और किसी और से शादी की, फिर उसका इंतकाल हो गया, उसने तलाक दी, तो फिर पहले इससे शादी करना है। तो ये सारे अहकामात हैं, और यहाँ पे हमारा जो है दूसरा सिपारे का सलासा, यानी कि 3 हिस्सा हो गया है। और जो है फिर उसके बाद जो है आयत नंबर जो है 234, 233 से लेके जो है पूरी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग यानी रज़ात के कवानीन हैं, कि पूरे 2 साल तक हौलैन कामिलैन, ये जो है वो दूध पिलाएं ना, दूध पिलाएं, पिलाने का जो हक है, और फिर अगर छुड़ाना भी है तो दोनों मिलके उस पर जो है वो बात करें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चे की बेहतरी हमको देखनी है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ज़ाहिर है। फिर ये भी है कि रुखसती से पहले तलाक की बात की गई है। और उसके बाद जो है हाफिजु अलस सलात की बात की गई है, आयत नंबर 238 में है कि हाफिजु अलस सलात व सलातिल वुस्ता, असर की नमाज जिसको कहते हैं कि वो बीच की नमाज है। उस वक्त लोगों की नमाज बहुत कज़ा होती है, क्योंकि आने जाने में जो है लोग फिर वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, और जिसकी असर की नमाज कज़ा हुई, जैसे पूरा घर उसका खत्म हो गया, जिसमें उसके अहलो अयाल भी थे और सारा सामान भी था, वो भी एक लंबा टॉपिक है। और उसके बाद जो है वो बनी इसराइल के खुरूज की, एक्सोडस की बात हुई, किस तरह से वो लोग निकले थे। और फिर जो है वो खालिस नेकी के जज्बे से, यानी से कर्ज हसना की बात हुई, वो कर्ज जिसके बदले की तवक्को ना हो हम, और ना कोई फायदे हम सोचें जहन में, यानी किसी को हम इस उससे दें कि जो है हम मुझे इसके बदले में कुछ लेना ही नहीं है। और उसके बाद तालूत और जालूत का किस्सा, हम कि अल्लाह ताला ने जो है उन दोनों की लड़ाई की, और कतला दाऊदू जालूता, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया हम। और अल्लाह के रास्ते में कैसे कैसे इम्तहानात आते हैं, और उन लोगों ने जो है क्या दुआ मांगी थी कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रहु सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो ये दुआ हम सब भी याद कर लें। ये आयत नंबर जो है वो 250 है ना। ये आप अपने अपने कुरान पे नजर रखें, जैसे मैं अपना कुरान पलट रही हूँ, आप भी साथ साथ अपना कुरान पलटे हैं। तो उसके बाद जो है फिर जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, और फिर जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है सल्तनत भी दी, हिकमत भी, और ज़ाहिर है बाद में नबूवत भी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो दूसरा सिपारा खत्म हो गया है ना। तो जो हमारा दूसरा सिपारा जो है वो जो खत्म हुआ है, अब ये तीसरा सिपारा है।
तीसरा सिपारा हमारा शुरू हो गया है, और तीसरा सिपारा हमारा जो है 253 से 286, और अभी तक हम 6 अहकामात पढ़ चुके हैं। और हमारे पास जो है एक हम आयत और कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे जो है वो राह अमल कर लेंगे, है ना। तो ये सूरह बकरा आयत नंबर 254 है। अब सूरह बकरा में जो है, देखिए हमने जो है वो जो खत्म किया हम दूसरा सिपारा हम, तो उसमें जो है 6 अहकामात, यानी कि 6 दफा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ चुके हैं, 6 दफा हम पढ़ चुके हैं, है ना। और अब ये 7वीं दफा हम पढ़ रहे हैं, और ये तीसरे सिपारे में आ गया है। और तीसरा सिपारा कहाँ से शुरू होता है? तिल्क रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, के बास को बास पर फजीलत दी ही, मुख्तलिफ रसूलों पर फजीलत है। इसी तरह अल्लाह ताला की इंसानों पर फजीलत है। और जो है ये नहीं, देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन जो है हम उनके मुकाबले में दूसरों को कम नहीं करेंगे हम। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसको मना किया है। देखिए जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है वो जिन्हों को कब्जा कर के उनके ऊपर कुदरत थी, और बहुत सारी चीजों की, तो हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजों में जो है वो मुख्तलिफ नबियों को एक दूसरे पर फजीलत दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक को जो है बहुत ज्यादा करें और दूसरे को वो करें। अलबत्ता हम सबको ये जहन में रखना चाहिए कि कुरान आखिरी किताब है। कुरान जो है वो फुरकान है, रहमत है, शिफा है और हिदायत है हम सबके लिए, है ना। और इसके जहन में रखते हुए हमको जो है इसकी शरीयत आखिरी शरीयत है, कोई दूसरी शरीयत नहीं आएगी। तो इसके साथ अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं, अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको रिस्क दिया, मिन क़ब्ल अन याति यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह, उस दिन से पहले कि जब वो आखिरी दिन आ जाए, कि जब कोई तिजारत नहीं होगी, कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई शफात नहीं होगी। शफात एक ज़ाहिर है कि लंबा टॉपिक है, और शफात उन लोगों की होगी जिनकी वाकई जायज होगी। शफात होगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिलेगी, लेकिन जिन्होंने डूज एंड डोंट पे अमल किया होगा, जिसने अपने ईमान को स्ट्रेंथन किया होगा, अपनी जान लगा दी होगी कोशिश में है। और इसमें जो है वो, क्योंकि अनफिकू की बात है और आगे भी जो है अनफिकू की बात बहुत ज्यादा है, यहाँ पे किस चीज पे जोर है? खर्च करना वो दिन आने से पहले, यानी मेरी मौत का दिन, है ना। मेरे इस वक्त जो है मौत आ गई तो सारी चीजें, चाहे मेरे वार्डरोब भरे हुए हैं। एक सहाबी ने जो, जिनका खजूरों का बाग था, और उन्होंने कुछ वसीयत की कि मेरे मरने के बाद ये सारी जो है तकसीम कर दी जाए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर इसमें से तुम सिर्फ एक एक खजूर भी अपने हाथ से दे दो तो उसका अजर उन सबसे बड़ा है। यानी मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद जो है जो मेरा वार्डरोब भरा हुआ है ना। हम थोड़ा सा टाइम निकाल के आजकल अपने घर का जो है, हम जाले कचरे कर रहे हैं, हम जरा देखें क्या क्या चीज फालतू है, हम दे दें अपने हाथ से, दे दें अपने हाथ से। जितना हम अपने हाथ से देंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि बाद में तो फिर वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हम ना फिर किसी की कोई दोस्ती नहीं चलेगी, कुछ नहीं। चाहे मेरी बेटी भी चाहे कि हाँ अम्मी देती थी, मैं अम्मी के नाम पे दे दूं, तो भी वो नहीं हो पाएगा। मेरे नाम पे क्या होगा? जो मैंने अपने हाथ से किया वो मेरा अमल है ना। और इसीलिए अल्लाह ताला जो ये नहीं करता तो वल काफिरुना हुमुज जालिमून, जो ये नहीं करता तो अल्लाह ताला जो है वो जुल्म करने वाले है ना। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है ना। वल काफिरुन हुमुज जालिमून, काफिर ही जालिम है, क्योंकि वो खर्च नहीं करते। और वो इसका जवाब भी क्या क्या देते हैं कि क्या अल्लाह ताला हमसे मांग रहा है, कि अल्लाह ताला जो है फकीर हो गए हैं और हम जो है बहुत ही अमीर हैं, अल्लाह ताला हमसे मांग रहे हैं, जब वो कर्ज देने वाली बात आई है। तो ये हमारी सूरह बकरा अब इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम खत्म करेंगे, और इसमें जो है इंफाक फी सबिलिल्लाह की बहुत ज्यादा बात है।
تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا دوسرے دن جو ہے وہ دوسرا سپارہ ہم نے ختم کر لیا ہے۔